اور کہتے ہیں میں چل پڑا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میرے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا جو اس سفر میں میرا ہم سفر ہوتا. تو میں نے کیا دیکھا کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جا رہے ہیں، اسی راستے پر ہیں. جب پوچھا تو بتایا وہ بھی مسلمان ہونے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں بہت خوش ہوا اور ہم دونوں اس سفر پہ روانہ ہو گئے. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عمر بن عاص اونٹ پر سوار تشریف لا رہے ہیں. میں نے ان کو دیکھا، یہ سب آپس میں دوست بھی تھے، تو ان کو خوش آمدید کہا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے. تو عمر بن عاص نے کہا اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، مگر آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہی لگن، یہی بات ہے کہ ہم بھی اسی لیے مدینے کی طرف چلے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم تینوں خوشی خوشی اپنی منزل کی طرف چل پڑے اور سفر 7 ہجری کو مدینہ طیبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم تینوں کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، تاریخی الفاظ ادا فرمائے. آپ نے فرمایا لقد رمتکم مکہ بفلذات اکباتها بفلذات اکبادها، کہ مکہ نے تمہاری طرف، مدینے کے مسلمانوں سے کہا کہ مکہ نے تمہاری طرف اپنے جگر کے گوشے پھینک دیے ہیں. یعنی بڑی اہم شخصیات تھیں جو اب مکہ نے تمہارے سامنے بھیج دی ہیں. یہ سن کر کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہمارا احترام کیا. ہم نے بڑے ادب کے ساتھ آپ کو سلام کیا، آپ نے مسکرا کر جواب دیا. اور کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام لانے کا اعلان کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ ارشاد فرمایا خالد کو کہ خالد، تمہاری عقل، تمہارا فہم، تمہاری دانش، فہم و فراست، اس بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام لاؤ گے. تو کہتے ہیں خالد کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا کیجئے کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے، جو میں نے اپنی تلوار کے زور پر اسلام کے خلاف نقصان پہنچائے. اپنی تلوار سے لوگوں کو اسلام سے روکتا رہا اور انہیں طرح طرح کی مشکلات میں میں ڈالتا رہا. تو میری پریشانی دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت بھری لہجے میں ارشاد فرمایا خالد گھبراؤ نہیں، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ خود بخود مٹ جایا کرتے ہیں. انہوں نے کہا میری پھر بھی التجا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا کی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم کر، الہی خالد بن ولید کی جملہ خطائیں معاف فرما دے، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ آپ نے دعا کی. اس کے بعد عمر بن عاص اور طلحہ بن عثمان بن طلحہ وہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اسلام کی آغوش میں آ گئے. تو عمر بن عاص نے فرمایا اللہ کے رسول، ہم میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری گناہیں معاف کر دے. بلکہ حدیث میں اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں شرط لگاتا ہوں. اشترط یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تشترط بماذا، تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ میری پچھلی گناہ معاف کر دے، میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر، اے عمر کیا تم کو نہیں معلوم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسلام لانے کو پچھلے سارے گناہ معاف، جتنے بھی گناہ کیے ہیں. والحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج کی وجہ سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا،
اور ہجرت کی وجہ سے کفر والی جگہ سے، دار کفر سے دار الاسلام کی طرف جو شخص ہجرت کرتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو، اس طرح یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ ایک موقع پر سیدنا عمر بن خطاب نے عمر بن عاص سے کہا، کیونکہ بڑے ذہین فتین تھے، بہت اعلیٰ دماغ رکھتے تھے، کہنے لگے کہ اے عمر، تیری عقل و دانش اور فہم و فراست کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ تم نے سب سے پہلے اسلام کو کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ اعزاز تم نے کیوں نہیں حاصل کیا؟ تم کو پہلے مسلمان ہونا چاہیے تھا شروع میں۔ تو سیدنا عمر بن عاص نے ایک بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے جناب علی، انسان کا دل اس کے اپنے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ تو سیدنا عمر یہ بات سنتے کہنے لگے واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو، جب اللہ نے چاہا تو تمہیں اسلام نصیب ہوا۔